اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم و اخو المسلم کے تحت یہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ سنا شدو کا بیازدی کا آخی کا، اور بھائی اپنے کندھے کے ساتھ اپنے بھائی کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے تھا وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنی قوت کو دشمنوں کے لیے ہمیشہ مضبوط اور بہترین رکھتے، اور پھر گھوڑ سواری کے ذریعے تُرْهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کچھ کائنات کے اندر تمہارے دشمن، کچھ اللہ کے دشمن، اور کچھ وہ جن کو تم جانتے ہو، کچھ وہ جن کو پوری کائنات کے لوگ نہیں جانتے، میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹائے گا، لیکن کب؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ بلند ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق غالب رہے گا، باطل بھاگ جائے گا۔ یہ آندھیاں اور طوفان مسلمانوں کا، اسلام کا کچھ نہیں بگاڑنے والی، یہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور صفحہ ہستی سے ان لوگوں کے پورے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ علامہ ابن الاسیر وہ یہ بات لکھتے ہیں، کہنے لگے جب تتاریوں کا ایک بہت بڑا لشکر، انہوں نے سکوت ڈاکا کا سکوت پورے کا پورا منہدم کر دیا، گرا دیا۔ اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس درد کو لکھوں، مگر میں اس درد کو لکھ نہ پایا۔ کہا لکھتا تو کیسے، قلم ساتھ نہیں دیتی تھی، بیان کرتا تو کس الفاظ میں، جسم چور ہو چکا ہے، اور کپی تاری قدم جسم کا بوجھ اٹھانے کے متحمل نظر نہیں آتے۔ امام کائنات کی حدیث کے مطابق من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق، وہ شخص جو نہ میدان جہاد میں جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہوا، نہ جہاد سے محبت کرنے والا تھا، نہ جہاد کی بات کرنے والا تھا، نہ دشمن کے لیے سینہ سپر ہو کے میدان کارزار میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا تھا، فرمایا وہ دنیا سے جب جائے گا تو منافقت کے درجے پہ جائے گا۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ جہاد تو وہ تھا جو امام کائنات نے مکہ کی زندگی میں سختیاں برداشت کرنے کے بعد، گھر سے بے گھر ہونے کے بعد، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے شروع کیا تھا۔ اور پھر یہ جہاد تو وہ تھا کہ جس کے ذریعے پوری کی پوری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر داخل کی تھی۔ آج ہمیں کیا ہوا؟ میں دیکھتا ہوں عرض فلسطین کو، 20,000 سے زیادہ لاشیں ہسپتالوں میں پڑی ہوئی، 2,000 سے زیادہ بچے شہید کر دیے گئے، اور ایک بچے کو میں نے دیکھا، ماں کی ممتا ٹکڑوں میں تقسیم پڑی ہوئی، اور ماں کے بطن سے شیر خار بچہ بھی نہیں، ابھی 4 ماہ سے بڑا نہیں، اور جسم کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہونے والا تھا، اور وہ بھی چیتھڑوں میں لپٹا ہوا، ذروں میں بٹا ہوا۔ یہ کیسے مسلم تو وہ تھے کہ کسی دوسرے مسلم پہ تکلیف پہنچتی تھی تو آقا نامدار پورے کا پورا قافلہ لے کے نکل پڑتے تھے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ، کبھی تفسیر پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا ہے، لیکن ہم نے کتنا جہاد کیا؟ ذروۃ الاسنام، یہ آپ کے شملے کو اونچا کرنے والی میرے آقا تو وہ تھے، میدان جہاد کے لیے نکلتے تھے، ابھی 40 دن کی دوری پہ ہوتے تھے، اور اللہ روب اور دبدبا ان کے سینوں میں ڈال دیتا تھا۔ اور والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کی تفسیر پڑھیے گا، گھوڑوں کی سواری، ان کے قدموں سے پھوٹنے والی چنگاڑیے، فوسطن بہ جمعا، اور صفوں کے اندر گھوڑوں کا گھس جانا، اور انہیں اپنی جبین ماتھے ٹیکنے پہ مجبور کر دینا۔ اور کبھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو پڑھیے گا، مدینہ میں خبر پہنچتی ہے کہ سیدنا خالد بن ولید دنیا سے رخصت ہوئے، کہرام مچا ہوا، اور آپ کا گھوڑا اشر وہ بھی آنسو بہا رہا اشجر کے نام سے۔ اور پھر ایران اور روم کی بڑی سلطنتوں کو گھٹنوں پہ
مجبور کر دیا گرنے پہ۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو وراثت کے اندر ایک تلوار، نیزہ اور زرہ تھی، اس کے علاوہ پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ مال و زر سے محبت نہیں کرنے والے تھے، وہ اللہ کے دین سے محبت کرتے تھے۔ ان کا بستر نرم مٹی ہوا کرتا تھا، وہ خواب و غفلت کے مزے نہیں لوٹتے تھے، ان کی راتیں بھی اللہ کے سامنے گزر بسر ہوتی تھی۔ ہم تو راتوں کو سونے والے، دنوں کو جاگنے والے۔ وہ جہاد سے قبل اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، امام کائنات کی طرح۔ بدر و احد کا میدان سجنے سے قبل اللہ یہ 313 اگر مٹ گئے تو کائنات کے اندر تیرا نام کون لے گا؟ اللہ آج تو نے ان کو طاقت دینی ہے، اور پھر میرے اللہ نے کر کے بھی دکھایا۔ آج لاکھوں میں 100 ارب کے قریب ہم مسلمان، لیکن چند ہزار یہودی ہم پہ قابض۔ وہ قبلہ بیت المقدس، دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف رخت سفر باندھا جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے، مسجد نبوی، بیت اللہ اور مسجد اقصی، انبیاء کی سرزمین کہ جس کو سیدنا عمر بن خطاب نے آزاد کروایا تھا، پھر یہودیوں کے پاس پہنچی۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے 16 حملے کرنے کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں پھر دلوائی۔ آج پھر ہم ذبوح علی کا شکار، کاٹے بھی جا رہے ہیں۔ ایک باپ کہنے لگا میرے بچے کو زخم آئے، میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ تندرست ہو جائے گا، یہ بچ جائے گا؟ وہ کہنے لگا امید باقی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مسلم ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا میں چند لمحوں بعد واپس پلٹا، نہ بچہ تھا، نہ ڈاکٹر تھا، نہ وہ ہسپتال تھا۔ بمباری سے تینوں کو ختم کر دیا گیا۔ جنگ ختم ہو جائے گی، مصلحت کے تحت مذاکرات ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی قسم وہ ماں ترسے گی اپنے لختے جگر کو، وہ باپ پشیماں ہوگا اپنی اولاد کو، وہ بیوی اپنا خاوند کھو چکی ہوگی، لیکن انہی شہیدوں کے خون سے جب زمین سیراب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا ہے، اور پھر اللہ کی مدد، اللہ کی قسم ساری کائنات کی مدد سے زیادہ ہے۔ وہ فرشتوں کی صورت میں اتارتا ہے، وہ تعداد نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو دعائیں دیکھتا ہے، ایمان کی کثرت دیکھتا ہے، پوری کائنات قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتا ہے۔ آخری بات اگر بات سمجھ آ جائے، اللہ کے رسول کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی کہنے لگے سیدنا صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول ایک بات بتا رہے تھے۔ کہا ہے صبان تب کیا ہوگا جب پوری دشمن قوتیں مسلمانوں کے خلاف ایک دسترخوان پہ ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کھانے پہ ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے۔ کہا اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ کہا مسلمانوں کو پانی میں تنکوں کی طرح بہا دیا جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا، تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، گننا شروع کر دو گے تو شمار نہیں ہوگے۔ کہا اللہ کے رسول پھر کیا ماجرا؟ کہا الوہن، تمہارے دل میں دنیا کی محبت اتنی آ جائے گی، جہاد زندگی سے نکل جائے گا، مال و زر دنیا کا حصہ بن جائے گا۔ مال و زر جب بھی انسان کی زندگی کا حصہ بنتا ہے، اللہ کی قسم دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اگر اسے میدان جہاد میں اسلحے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے، ہم تو ہمہ وقت تیار ہے جی جہاد کے لیے، اپنے بیٹوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا مال کس کا، ہماری جانیں کس کی، ہم کس کے، آئے کہاں سے تھے، لٹائے بھی اسی کی طرف جائیں گے۔ اللہ ہمارا لٹایا جانا اچھا کر دے۔ اور آخر پہ 25 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز مغرب میاں چنو کے اندر ہمارا ایک بہترین ادارہ مرکز دارالسلام ڈریم لینڈ فیز 3 میں بائی پاس پہ فیز 1 میں الحمدللہ وہاں کثیر حفاظ کی تعداد، درس انظامی کرنے والے طلباء، اور پروگرام رکھا گیا ہے جس میں علامہ حشام الہی ظہیر للکار شہید حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما رہے ہیں۔ تو آپ سب احباب کا آنا بھی ضروری ہے۔ تحفیظ قرآن پروگرام ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جس مجلس میں میرے قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے اس مجلس کو آسمان سے فرشتے اتر کے اپنی رحمت کے پروں میں ڈانپ لیتے ہیں، جب تک کہ آخری بندہ اٹھ کے چلا نہیں جاتا تو ہم نے وہاں آنا بھی ہے۔ یہ تو علامہ شہید کا وہ خون جنہوں نے اہل حدیثوں کو ایک نام دیا تھا۔ اللہ ہمارا وہاں جانا، اللہ ہمارا یہاں آنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور میں دعوت دیتا ہوں ہماری جماعت کے بہترین خطیب اور قرآن و حدیث کے مطابق بات کرنے والے فاضل نوجوان بھی ہیں، قرآن و سنت کے داعی بھی ہیں، قاری عبدالحق حقانی حفظہ اللہ تعالی، کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنی زبان سے نکلنے والے جملوں سے ہمارے دل کو نور ایمان سے منور فرمائیں۔